کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لائے ہیں جو صرف خوفناک نہیں بلکہ آپ کے ذہن میں بس جانے والی ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ کوئی فلمی قصہ نہیں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جہاں ایک خاندان نے $ملین میں صرف ایک گھر نہیں خریدا بلکہ ایک ایسے راز میں قدم رکھا جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسا گھر جو صرف اینٹوں کا نہیں بنا تھا بلکہ کسی کی نظر میں بھی تھا، اور وہ نظر کبھی ہٹتی نہیں تھی۔ سیفوکلو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے لیے حقیقی، ناقابل یقین اور پراسرار راز لاتے ہیں۔ 2014 کی گرمیوں میں ہنری اور لورا نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کیا۔ ایک خوبصورت، مہنگا ترین 6 کمروں والا گھر ایک ایسے پوش علاقے میں لیا جہاں رہنا کامیابی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نہیں بنا تھا، یہ ان کے خوابوں کا مرکز تھا۔ نئی زندگی، نئی امیدیں، یہ ان کے بچوں کے مستقبل کا خواب تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گھر پہلے سے کسی کی نظر میں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خواب جلد ہی ایک ڈراؤنا خواب بننے والا ہے۔ نیا گھر خریدنے کے صرف 3 دن بعد ہنری اکیلا گھر گیا۔ وہ بس وہاں کھڑا ہونا چاہتا تھا، صرف یہ محسوس کرنے کے لیے کہ اب یہ جگہ اس کی اپنی ہے۔ گھر سے واپس جانے سے پہلے اس نے سوچا کیوں نہ میل باکس چیک کیا جائے۔ میل باکس کے اندر ایک چھوٹا سا لفافہ تھا، کوئی نام نہیں، کوئی ایڈریس نہیں لکھا تھا، صرف ایک خط جس پر ایک عجیب پرانی طرز کی یہ تحریر لکھی تھی: اس مکان کے نئے مالکان کو خوش آمدید۔ یہ گھر کئی دہائیوں سے میری فیملی کی نگرانی میں ہے اور اب یہ ذمہ داری میری ہے۔ ہنری کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ خط میں اس کی گاڑی کا ذکر تھا، گھر میں کام کرنے والے مزدوروں کا ذکر تھا۔ خط میں مزید لکھا تھا: میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، جلد ہی میں ان کے نام جان لوں گا، پھر میں انہیں بلاؤں گا اور وہ میرے پاس آئیں گے۔ خط کے آخر میں ایک نام لکھا تھا: واچر، جس کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ یہ پڑھتے ہی ہنری کو احساس ہوا یہ کوئی مذاق نہیں تھا، کوئی انہیں دیکھ رہا تھا، بہت قریب سے۔ ہنری ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا، دروازے بند کیے، کھڑکیاں لاک کی اور فوراً اپنے خاندان کے پاس واپس چلا گیا۔ پولیس کو بلایا گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کوئی سراغ نہیں، کوئی فنگر پرنٹ نہیں، صرف خوفناک الفاظ اور صرف ایک نام تھا: واچر۔ 2 ہفتے بعد ہنری کی بیوی لورا بچوں کے ساتھ اپنے نئے گھر گئی۔ وہاں اسے ایک اور خط ملا، اس بار بات اور زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا: یہ گھر تمہاری تبدیلیوں سے خوش ہے، مگر بتاؤ کیا انہوں نے دیوار کے اندر کی چیز ڈھونڈ لی؟ لورا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ خط میں ایسی باتیں لکھی تھیں جو کسی عام انسان کے لیے جاننا ممکن نہیں تھا۔ پھر خط میں ان کی بیٹی کا ذکر آیا جو پچھلے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی، ایک ایسا کمرہ جہاں باہر سے دیکھنا تقریباً ناممکن تھا۔
لورا کے دل میں ایک ہی سوال تھا، وہ کون ہے جو اتنا قریب ہے؟ خط کا سب سے خوفناک حصہ ابھی باقی تھا، جس میں لکھا تھا، کیا تمہارے بچے بیسمنٹ میں کھیلتے ہیں؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو محتاط رہتا۔ اب یہ صرف عجیب نہیں رہا تھا، یہ خطرناک ہو چکا تھا۔ یہ دھمکی تھی۔ ہنری نے ہر جگہ کیمرے لگوا دیے، پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز رکھے، حتیٰ کہ سابقہ ایجنٹس تک کو شامل کیا۔ پڑوسیوں پر شک ہوا، ان کی انویسٹیگیشن کی گئی۔ ایک عجیب فیملی خاص طور پر مشکوک لگی، مگر انویسٹیگیشن کرنے پر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پھر ایک نیا انکشاف ہوا، ایک اہم بات سامنے آئی۔ خط پر موجود ڈی این اے ایک عورت کا تھا، مگر وہ عورت کون تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ راز ہی رہا۔ ہنری کی فیملی اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھ سکی۔ وہ رشتہ داروں کے گھر منتقل ہو گئے، مگر اس ڈراؤنے گھر کی قیمت اب بھی انہیں ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ محلے میں افواہیں پھیل گئیں اور یہ خاندان اکیلا ہو گیا۔ لوگ باتیں کرنے لگے، یہ گھر ان کے لیے ایک قید بن گیا۔ انہوں نے گھر بیچنے کی کوشش کی، کوئی خریدار نہیں ملا۔ قیمت کم کی، پھر اور زیادہ کم کی، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ آخر کار انہوں نے اسے کرائے پر دے دیا، مگر صرف 2 ہفتوں کے بعد ایک اور خط آیا، جس میں لکھا تھا، تم سوچتے ہو میں کون ہوں؟ شاید تم مجھ سے مل چکے ہو، شاید تم روز میرے پاس سے گزرتے ہو اور تمہیں معلوم بھی نہیں۔ یہ گھر میرے کنٹرول میں ہے، میرے احکامات پر عمل ہو رہا ہے۔ واچر زندہ ہے۔ یہ الفاظ کسی بھی انسان کو توڑنے کے لیے کافی تھے۔ کئی سال گزر گئے، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی سچ سامنے نہیں آیا۔ صرف اس ڈر سے آزاد ہونے کے لیے آخر کار ہنری فیملی نے $1 ملین کا نقصان برداشت کرتے ہوئے یہ گھر بیچ دیا۔ ان کے جانے سے پہلے ایک آخری خط آیا، جس میں لکھا تھا، یہ گھر تم سے نفرت کرتا ہے۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ واچر کون تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پڑوسی تھا، کچھ کہتے ہیں کوئی قریبی شخص، یہاں تک کہ شک خود ہنری پر بھی گیا، مگر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ صرف ایک راز رہا، اور ایک گھر جو شاید آج بھی کسی کو دیکھ رہا ہے۔ مگر یہاں اصل سوال یہ ہے، اگر آپ اس خاندان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کیا آپ وہاں رہتے یا اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید سچی اور پراسرار کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل C4Clue کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو ایسی حقیقی اور خوفناک کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور C4Clue فیملی کا حصہ بنیں، کیونکہ یہاں ہر کہانی میں ایک راز چھپا ہوتا ہے اور ہر راز میں ایک داستان۔